حضرت اسماعیل بن عبد الرحمن صدی علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جب انہوں نے پہلے داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی، اور تعمیر کے بعد جو تعمیر رہ گئی تھی یا تعمیر نو جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تعمیر نو کی اور مکمل ہو گئی، جب مکمل ہو گئی نا تو شکرانے کے طور پر آپ نے ایک دعوت کا اہتمام فرمایا۔ کس نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعوت کا اہتمام فرمایا، اور دعوت اس قدر وسیع و عریض تھی کہ اس سے قبل کبھی اتنے لوگ جمع ہی نہ ہوئے تھے۔ اتنی تعداد یعنی اتنی وسیع و عریض دعوت تھی، اور اس کے اندر تقریباً 12,000 گائے اور بیل جو ہے وہ ذبح کیے گئے، 12,000، اور 20,000 سے بھی زائد بکریاں جو ہیں اس دعوت کے اندر لوگوں کو کھلائی گئی۔ اور یہ دعوت حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر دی تھی۔ کس چیز کا شکرانہ ادا کیا؟ کہ اے میرے رب، تیری جانب سے جو مجھے قوت عطا کی گئی، اس قوت کو یکجا کر کے میں نے تیرے گھر کی تعمیر کی ہے۔ اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا فعل کریں، ہم کوئی بھی اچھا عمل کریں، تو اس اچھے عمل کے کرنے کے بعد شکرانے کے طور پر اللہ کے راستے میں کچھ ہم بانٹ سکتے ہیں۔ شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہم روپیہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ شکرانے کے طور پر ہم لوگ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر آج کل یہ چیزیں ہمارے درمیان سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ دنیاوی معاملات کے اندر اس وقت الجھ چکے ہیں کہ ہمیں دین کی طرف آنے کا وقت ہی نہیں مل پا رہا، دین کو سمجھنے کا ہمیں وقت ہی نہیں مل پا رہا کہ وہ کون سی گھڑی آئے، وہ کون سا وقت آئے کہ جس وقت کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ دین جو ہے اس کو صحیح معنوں کے اندر ہم سیکھ پائیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کر لی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور وہ دعا 5 چیزوں کے حوالے سے ہے۔ کتنی چیزوں کے حوالے سے؟ 5 چیزوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی۔ سب سے پہلی بات جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں کی کہ اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے، میں تیری بارگاہ کے اندر اس مسجد میں داخل ہونے والوں کے بارے میں 5 چیزوں کے بارے میں دعا کرتا ہوں۔ کتنی باتیں مانگتا ہوں تیری بارگاہ سے؟ 5 چیزیں، اور وہ 5 چیزیں سماعت کیجئے کہ جو بھی گناہگار توبہ کر کے تیرے اس گھر میں، اس مسجد کے اندر، یہ بیت المقدس میں داخل ہو جائے، اے میرے رب تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو اس کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ پہلی چیز جو اللہ کی بارگاہ میں مانگی کہ اے میرے مالک، جو توبہ کرنے کی غرض سے تیرے اس گھر کے اندر، اس مسجد میں داخل ہو جائے، اے میرے مالک، اے رب ذوالجلال، تو اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ دوسری بات کہ جو کسی خوف اور خطر سے بچنے کے لیے، کسی مشکل سے، کسی موذی جانور سے بچنے کے لیے تیرے اس گھر کے اندر داخل ہو جائے کہ اے میرے مالک، تو اسے تمام خطرات سے امن عطا فرما دے، تو اسے تمام خطرات سے امن عطا فرما دے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص بیمار ہو اور حالت بیماری کے اندر تیرے اس گھر کے اندر داخل ہو اور تیری بارگاہ میں دعا کرے، اے رب ذوالجلال تو اسے شفا عطا فرما دے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کتنے ہی مہربان ہیں، رب کی بارگاہ میں کیسی کیسی دعائیں کر رہے ہیں۔ حضور علیہ نبینا علیہ السلام کی امت کے لیے، آپ اپنی امت کے لیے اور اپنے بعد میں آنے والے تمام یعنی قیامت تک کے لیے جو بھی بیت المقدس کے اندر داخل ہوگا، اس کے اندر نماز پڑھے گا، جو بھی وہ نیک دعا کرے گا، نیک تمنا کرے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی نیک تمنا کی قبولیت کے بارے میں رب کائنات کی بارگاہ میں پہلے ہی دعا فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعا کو، بولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعا کو کیا کر لے گا؟ قبول فرما لے گا۔ اور چوتھی چیز
کہ جو حضرت سلیمان अलैहिस्सलाम نے रब कायनात की बारगाह में बतौर दुआ रब कायनात की बारगाह में ये अर्जी पेश की कि ऐ मेरे मालिक, तेरे इस घर के अंदर अगर कोई फकीर दाखिल होता है, अगर कोई फकीर दाखिल होता है, कोई ऐसा शख्स दाखिल होता है कि जो गरीब है, कसीरुल याल है, अपने बाल बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, अपने बाल बच्चों के साथ जो सलूक उसे करना चाहिए खाने पिलाने के हवाले से, पहनाने के हवाले से, वो उससे नहीं बन पा रहा। मौला, अगर कोई ऐसा शख्स तेरे इस घर के अंदर, तेरी इस मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए तो उसे तू गनी फरमा दे, तू उसे मालदार कर दे, उसकी तमाम माली मुश्किलात को दूर फरमा दे, तमाम माली मुश्किलात को हल फरमा दे। और आखिर के अंदर पांचवी चीज कि जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रब कायनात की बारगाह के अंदर बैतुल मुक़द्दस की तामीर के बाद दुआ जो की, वो पांचवी दुआ समाप्त कीजिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रब कायनात की बारगाह में अर्जी पेश की कि ऐ मेरे मालिक, जो इसके अंदर दाखिल हो, जब तक तेरे इस घर के अंदर रहे, जब तक इस मस्जिद के अंदर रहे, जब तक वो इस मस्जिद के अंदर रहे, तू अपनी नजर रहमत उस पर डाले रखना। अल्लाह। अब आगे उन्होंने एक चीज की कैद लगा दी, अगर कोई गुनाह करने की नीयत से, अगर कोई शराबी, कोई जानी, कोई ऐसा शख्स कि जो दिल के अंदर इरादा ये लेकर आया है कि मस्जिद के अंदर जाकर मैंने गलत फेल करना है, किसी को तंग करना है, इस तरह की कोई भी, यानी गलत फेल से मुराद कोई भी मामला ले ले, उस बंदे से हट कर अगर कोई अच्छाई की उम्मीद लेकर आया है, अगर कोई नेकी की उम्मीद लेकर आया है, नेकी की तमन्ना लेकर आया है, ऐ मेरे मालिक, उस पर अपनी खसूसी नजर और शफकत की निगाह रख। देखिए अल्लाह तबारक व तआला के नबी कितने मेहरबान हैं अपनी उम्मत के लिए, और हुजूर अला नबीना बल्कि आक़ाए आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक और आपके बाद से लेकर क़यामत तक के आने वाले तमाम लोगों के लिए कितनी मेहरबानी है उनके दिल के अंदर, कितनी शफकत है, कितनी मोहब्बत है उनके दिल के अंदर कि हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मतियों के लिए भी वो दुआ कर रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए भी दुआ कर रहे हैं, और अपने बाद से लेकर क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए दुआ फरमा रहे हैं। है तो कहीं कोई ऐसा नबी के जो क़यामत तक के लिए तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करे?